अशरे में जो दी जा रही हो। जहन्नम है क्या चीज़, मैं आपको बताऊं, उसी पर मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूं। हल्के में ले लेते हैं बहुत सारे लोग, जहन्नम का नाम आए, दोज़ख का नाम आए, क्योंकि जब जिक्र कसरत से होता रहता है तो बाज़ लोग उसको यूँ समझते हैं कि ये यूँ ही बयान करने वाली चीज़। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसरत से अगर किसी चीज़ से डराया है तो वो जहन्नम से डराया, दोज़ख के अज़ाबात से ही डराया है। और डरने वाले डर गए, और जो बेखौफ होकर के जीते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। यानी जहन्नम का भी खौफ नहीं, अल्लाह का भी खौफ नहीं। तो ऐसे बेईमान हो जाते हैं लोग, तो फिर उनको कोई डर नहीं होता। लेकिन ईमान जिसका है वो जहन्नम का नाम सुनते ही डरने लग जाता है। बहुत सारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, बहुत सारे ताबईन, उनके वाक़यात मौजूद हैं। जब नमाज में क़यामत का जिक्र आ जाता, यानी कुरान पढ़ते पढ़ते, या फिर जहन्नम का तज़किरा हो जाता, तो वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते थे और आगे ही नहीं बढ़ पाते थे नमाजों में। इस कदर वो रोना शुरू कर देते थे कि जहन्नम के जिक्र से। एक नौजवान सहाबी हैं, रात के वक्त वो जहन्नम का तज़किरा करते करते नमाज में खड़े रह गए, यहाँ तक कि उनकी एक ही रकात वो सुबह तक हुई, नमाज को आगे बढ़ा ही नहीं सके, इतना रोते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह हाजिर हुए तो हुजूर ने देखते ही फरमाया कि नौजवान, तेरे रोने ने और तेरे जहन्नम के तज़किरे ने अर्श के मलाइका को रुला दिया। अर्श के फरिश्ते भी जो है तुम्हारे इस जहन्नम के तज़किरा करने पर और निदा देने पर रो पड़े। अब अंदाज़ा करें, अल्लाह के वो मलाइका जो मासूम हैं, मासूम का मतलब समझते हैं जिनसे ख़ता मुमकिन ही नहीं है, वो अल्लाह के अजाब से और जहन्नम से डर करके रोने लग जाते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक एक बात मिलती है, एक पहाड़ को आपने देखा जो मुअल्लक़ है, तो आपने रब ताला से इजाज़त मांगी कि अल्लाह इस पहाड़ को क़ुव्वत दे दे, गोयाई की कि वो मुझसे बात करे। पहाड़ से आपने पूछा कि तू मुअल्लक़ कैसे है, तो उस पहाड़ ने कहा कि जब मैंने ये आयत सुनी कि दोज़ख का ईंधन, ईंधन समझते हैं ना, जो चीज़ आग भड़काने के लिए डाली जाती है, जैसे आप तेल डालते होंगे, मिट्टी का तेल डालें तो आग भड़क जाती है, पेट्रोल डालो, डीजल डालो, ये ईंधन है। जहन्नम की आग भड़काने के लिए ईंधन क्या है? पत्थर है और इंसान है। वही आयत मैंने अभी पढ़ी भी है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन होंगे, जब जब इनको ढाला जाएगा आग भड़कती रहेगी। तो वो पहाड़, उस पहाड़ ने जवाब दिया कि जब मैंने ये सुना कि जहन्नम का ईंधन पत्थर होंगे, तो मैं खौफ से लरजने लग गया कि उन पत्थरों में मैं भी हूँगा, कि मुझे जहन्नम में डाल करके आग भड़काई जाए। तो मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में अमान के लिए रो रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने अमान का वादा अता फरमाया। और आप क्या समझते हैं कि ये जो पहाड़ हिल जाते हैं, चट्टानें खसक जाती हैं, कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज़ पत्थरों को तुम देखोगे कि वो फट जाते हैं, पानी का झरना निकलता है। ये फाल्स क्या है? आबशार। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और तुम देखोगे कभी फटे तो उसमें से पानी निकल जाए। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और बाज़ पत्थर ऐसे हैं कि जब वो हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, किस वजह से? अल्लाह फरमाता है मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। ये दुनिया में जो चट्टानें और पत्थर खसक जाती हैं, ये अल्लाह के खौफ से, डर से अपनी जगह छोड़ करके हिल जाते हैं। जहन्नम का तज़किरा मेरे अजीजों अगर इंसानों को नहीं हिलाता है तो गोया कि फिर हमारे दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। अब सुनो, ये आखिरी अशरा है, फिर भी तो हमें नींद छोड़ती नहीं है। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शेर तो आज पूरा साफ नजर आता है कि आज ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो बना लिए हमारे बच्चों ने, नौजवानों से। मेरे अजीज़ों, ये आखिरी अशरा जिस तरह से अब गुजारा जा रहा है, अफसोस की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दो लोगों को सोते हुए कभी नहीं देखा। वो कौन दो लोग हैं? तवज्जो चाहता हूँ। दो लोग कभी नहीं सोएंगे। मसलन कभी नहीं सोने का मतलब यह है कि ज्यादा नहीं सोएंगे, सोते सोते थोड़ी ना गुजार। कौन? फरमाया एक वो शख्स जिसको किसी चीज की तलब है, इंतजार में बैठा हुआ है, वो नहीं सोएगा। गाड़ी अभी आने वाली है, उसके इंतजार में खड़ा है, तो सोएगा तो पता नहीं कब आई कब चली गई। जो किसी चीज की तलब में बैठा है वो नहीं सोता। दूसरा जो किसी चीज से डरा हुआ है वो भी नहीं सोता। मिसाल के तौर पर इधर से भी उधर से भी इधर से भी दुश्मन का खौफ है, तो क्या उसे नींद आएगी? नहीं सोएगा। जो बंदा किसी चीज की तलब में है वो भी नहीं सोता, और जो किसी चीज के खौफ में है वो भी नहीं सोता। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो फिर जिसको जन्नत की तलब है वो सो क्यों रहा है, और जिसको जहन्नम का खौफ है वो सो क्यों रहा है? और यह हदीस के कई अल्फाज हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने वालों में ना रहो, यानी कसरत से सो करके अपने दिन और रात काट लिए तो ना तुम उस तलब को पा सकोगे जिसके लिए दुआएं करते हो, जन्नत चाहिए जन्नत चाहिए। अरे जिस चीज की तलब है सो करके चाहिए तुम्हें, और जहन्नम से डरते भी हो फिर भी सोए हुए हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने वालों के पास से गुजरे और फिर ये इरशाद फरमाया, मैंने नहीं देखा कि जहन्नम से डरने वाले इस तरह सोते हैं। और आयत करीमा भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन। वो ये जो है आयत तिलावत फरमाई कि बहुत सारे करिए देहात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिलाक फरमा दिया, वहुम नाइमून, और जबकि वो सो रहे थे।
سونے والے غفلت میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی. اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں ہے. اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے؟ کل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی؟ آپ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے. کون سی مصیبت ہے تمہارے پاس آج؟ اور آج تو حالات ایسے ڈرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے، اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے. آپ دیکھیں ہندوستان میں ہی روزانہ کی 3,500 سے 4,000 موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کورونا کے نام سے، جو گیا ایک دن میں 2 دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں. ایک ایک گھر سے کئی لاشیں جا رہی ہیں. تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے؟ اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے ماحول میں بھی کہ بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت کے لیے. وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے، جوانوں کو بھی لے جاتی ہے. بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری، مرنے کی عمر تھوڑی نہ ہے. میرے عزیز، مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، توجہ چاہتا ہوں. فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے، جو ناممکن ہے، وہ ایک چیز ہے، میں بتاتا ہوں. آپ گیس کریں، دنیا میں ایک چیز ایسی امپاسبل ہے جس کو سب مانیں گے، مسلمان ہی کیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب مانیں گے. وہ امپاسبل، سب اس کو کہیں گے. کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا. کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں، کوئی تو ایک لمٹ آئے گی اس کی جب تو مرے گا. موت آنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے. موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے. محال ہے نا. اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں. جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے. تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں. جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے. جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے. اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم. پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے. بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے. ویل لکل ہمزہ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں. کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے. اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے. جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں، جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی. جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی. اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم. اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے. تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم. جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں. کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے تو جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر،
کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے. 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں. اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. ہر زنجیر، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں. اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی. ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی. اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی. کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں. تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے. یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں. کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں. قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی. تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ. جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے دھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں، جب اسے گرایا جائے گا. اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول هل من مزید. تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے. وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے. اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر. اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے. اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی. وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا. اللہ اکبر. آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی. اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ. اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی. ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا. اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے ہوں گے. بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے. اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے. کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے. لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا. یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں. روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی. اب وہ جب چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے. جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا. کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے. وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ. اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے. وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بماء حمیم شرب الہیم. سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑ دار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں کہ ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی ہے، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آگے نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے، یہ ہے دوزخ۔ اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، یہ بھی حدیث سن لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا، اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے، پہاڑ چڑھنے کا عذاب۔ سعود ایک پہاڑ ہے، کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو طے کرو، چڑھو، وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں 40 سال لگ جائیں گے، پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو۔ تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، 70 سال لگ جائیں گے وہ پہاڑ چڑھنے میں۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکیں گے، لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت ہیبت ناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے، جو عذاب دے رہے ہوں گے، اور بے رحم، بالکل کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ، اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ چند تذکرے میں نے احادیث سے کیے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کافروں کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کرے گی، جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جہنم میں کافر شور مچائیں گے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا۔ اب سنو، جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کفر کر کے جا رہے ہیں، کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں، یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا، یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا۔ یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے دوزخ میں، 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا، نان اینڈنگ، اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن گناہوں میں ملوث تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جن کی نمازیں باقی رہ گئی، یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے، جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا، تم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے، اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے۔ سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی، ہتھوڑا پڑ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیزو، اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو۔ آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا، اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے، ہم قبروں میں دبا کر کے آ گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے، تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے۔ تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیزو، ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے۔ اب سوچو، اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اللہ کفر سے محفوظ رکھے، یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی، ڈرتے رہو، اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے، میری موت تک اس پر مجھے قائم رکھ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے، اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے،
बख्शिश की उम्मीद है, क़यामत के दिन सिफारिश से बख्शे जा सकते हैं। लेकिन कुफ्र पर मौत हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश नहीं करेंगे, कोई नबी नहीं, कोई नबी शफात नहीं करेगा, ना सिफारिश करेगा। गुनहगारों के लिए सिफारिश है, काफिरों के लिए नहीं है। अब जब वो दोजख में डाले जाएंगे, दोजख के जो दारोगा हैं फरिश्ते, उनका नाम मालिक है, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। ये फरिश्ते दोजख के दारोगा हैं, दरवाजे पर होंगे और बहुत सख्त तरीन हैबतनाक शक्ल के साथ जब लोगों को अंदर ढाला जाएगा, वो चीखो पुकार करेंगे बहुत, यहां तक कि पुकारते पुकारते उनके 1000 साल हो चुके होंगे। किसको पुकारेंगे? हजरत मालिक को। कहते हैं कि हमारे रब से हमारी बात करा दो। 1000 साल के बाद हजरत मालिक पूछते हैं, क्या तुम क्या कहना चाहते हो जहन्नमी हो? यहां अजाब में गिरफ्तार ये जहन्नमी 1000 साल तक पुकारते रहे, तब उनका जवाब देते हैं तो सारे जहन्नमी कहते हैं, बस हमारे रब से हमारी बात करा दो, एक बार अल्लाह से हमारी बात करा दो। फरिश्ता तो कोई रहम करने को तैयार ही नहीं है, फरिश्ते कुछ नहीं है, जितना उनको ऑर्डर दिया गया उतना पूरा करके रहेंगे। वो अपनी जानिब से ना किसी को माफ करेंगे, ना किसी को हल्का करेंगे। तो हजरत मालिक फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में है और कहर में है, मेरी बात करने की जरूरत नहीं है। फिर 1000 साल तक वो पुकारते रहेंगे। दूसरे 1000 साल के बाद हजरत मालिक फिर पूछते हैं क्या चाहिए? तो कहते हैं कि अपने रब से हमारी बात करा दो, अल्लाह से बात करा दो। हजरत मालिक कहते हैं, मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में गुजारिश करूंगा, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है अभी। फिर 1000 साल गुजर गए। 3000 साल के बाद हजरत मालिक रब तआला के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला जिनको तूने जहन्नम में ठोंस दिया है, दाखिल कर दिया है, वो सब पिछले 3000 साल से चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, दोज़ख के सख्त तरीन अज़ाबात में गिरफ्तार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो क्या चाहते हैं? हजरत मालिक फरमाते हैं, मौला वो कह रहे हैं कि तुझसे बात करना चाहते हैं, रब तबारक व तआला तुझसे वो कलाम करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जलाल में ऐलान फरमाया, ऐ मालिक उनसे कह दो आज के बाद ना रब ताला उनका खुदा ना उनकी तरफ देखना चाहता है, ना उनसे बात करना चाहता है। फी नारी जहन्नम व फीहा खालिदून, दोज़ख के अजाब में वो जा चुके और हमेशा के लिए रहने वाले, अब बातचीत का वक्त नहीं। ये कुफार और मुशरिकीन के साथ हमेशा के लिए जैसे ही उनको ऐलान हो जाएगा, वो इतना चीख मारेंगे कि जहन्नम हिल रही होगी। मेरे अजीज़ों, उन्हीं के चीखों पुकार और अजाबात के दरमियान कुछ गुनहगार भी होंगे। इसीलिए आप देखें, पूरे रमज़ानुल मुबारक की तरावी जब पढ़ते हैं तो आपको शायद हो सकता है जहाँ पर भी पढ़ते हो, अक्सर तो मैंने देखा है, हमारे यहाँ तो रिवाज यही है, हर 4 रकात पर हम दुआ यही करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ये क्या चीज़ है? हम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। आज हर मोमिन को चाहिए कि आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, तुम सो करके ना गुजारो, बल्कि उसे पुकारो। हाँ, एक बात यह भी है कि उसका वादा है कि इन रातों में अल्लाह ताला बेहिसाब बंदों की बख्शिश करता है, जहन्नम से आज़ादी का उन्हें परवाना देता है, जा फलां का बेटा आज़ाद है, फलां का बेटा आज़ाद है। क्या ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनका नाम आज की रात पुकारा जा रहा हो कि फलां आज़ाद हो गया। लेकिन उसके लिए मेरे अजीज़ों दिल से पुकारना ज़रूरी है, जहन्नम का खौफ भी दिल में रहे और रब ताला की रहमत से उम्मीद भी लगी रहे। और हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कौल मुझे याद आता है, फरमाते थे, ऐ अल्लाह, एक ताबई हैं, ताबई सहाबा को जिन्होंने देखा, वो ताबई बड़े नेक, उनकी बहुत सारी इबादतें, लेकिन कैसे कहते हैं, देखो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे अमाल के हिसाब से मैं तेरी जन्नतुल फिरदौस का लायक तो नहीं, मैं तेरी जन्नत में जाने का अहल तो हूं नहीं, लेकिन ऐ मौला तेरी दोज़ख का अजाब सहने के काबिल भी नहीं, मैं ऐसा कमज़ोर कि दुनिया के मच्छर के काटने पर भिलक जाता हूँ, तेरे दोज़ख के होलनाक अजाबात का सामना कैसे कर पाऊंगा? अब बचता क्या है? मैं मेरे अमल के मुताबिक जन्नत में जा नहीं सकता और तेरे अजाब दोज़ख को बर्दाश्त कर नहीं सकता। मौला बस बात रह जाती है तेरे फजल की, बात रह जाती है तेरे रहम की। अगर तू फजल और रहम फरमा दे तो मुझ जैसा बंदा भी तेरी जन्नत का मजा ले सकता। ऐ मुसलमानों, आज की रात और जो ये आखिरी अशरा आए, इसमें सोने के लिए नहीं है। हाँ, जिस कदर तुम अपने जिस्म को राहत दे सकते हो सो, लेकिन डर करके बिस्तर छोड़ करके उठ जाओ किसी भी वक्त, दिखावे के लिए नहीं। लोग भीड़ जमा करके सोचते हैं कि हम इबादतों के लिए चले आए, बल्कि बसा औकात ऐसा भी होना चाहिए आपके साथ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब ताला से पूछा कि मौला तुझे तेरे बंदों में सबसे ज्यादा पसंदीदा बंदे कौन है? तो अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो 3 किस्म के, उसमें से मैं एक जिक्र करता हूँ। फरमाते हैं, अल्लाह ने यह फरमाया कि जब दुनिया सो रही हो तो मेरा बंदा बिस्तर छोड़ के मेरे लिए खड़ा हो गया। अल्लाह फरमाता मैं उसकी तरफ बहुत जल्दी मुतवज्जह होता हूँ कि अपनी राहत, अपना सुकून छोड़ करके, बिस्तर छोड़ करके खड़ा हो गया। कौन सी चीज उसको रात में खड़ा कर रही है? सिर्फ उसे उसके रब की मोहब्बत खड़ा कर रही है और उसके अजाब का डर उसे खड़ा कर रहा है। मैंने जो आयत की तिलावत की थी शुरू में, उसका मफहूम यही है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ। किससे बचाएं? नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस जहन्नम से बचा लो अपने आप को। अल्लाह फरमा रहा है उस जहन्नम से अपने आप को और अपने घर वालों को बचा लो जिसका ईंधन मैंने इंसानों को और पत्थरों को बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अजीज हो हम भी उस दोज़ख का ईंधन बन जाएं। जब आग ठंडी पड़ने लगे तो इंसानों को उसमें झुलसा दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा। हत्ता कि जब पत्थर रोते हैं तो फिर हमारे दिल कैसे सख्त हैं कि हम उस डर से क्यों नहीं रोते, अल्लाह के अजाब से।
آپ مجھے بتا دیں کسی کے پاس آج گارنٹی لیٹر ہے آپ کے پاس کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ مجھے بتا دو، کسی کے پاس یہ گارنٹی لیٹر موجود ہے کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ میرے عزیزو، ہمارے کسی کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں. ہمارے پاس تو کیا ہے؟ صحابہ کرام کو جب حضور نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کالا حلقہ بن گیا تھا، کالا حلقہ بن گیا تھا. صحابہ، تابعین، اولیاء. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، رمضان کے بعد عید کے لیے ہم سب زور شور سے تیاریوں میں رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رو رہے تھے. جن کے پورے قرآن پاک کی تلاوت اور روزوں کے ساتھ رمضان گزرا، عید کے لیے لوگ نئے کپڑوں کے ساتھ جب تھے، آپ رو رہے تھے. لوگ آئے آپ کو بلانے کے لیے، چلیں آج عید کا دن ہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے روزے میرے منہ پہ مار دیے گئے ہوں گے، میری تلاوتیں پھینک دی گئی ہوں گی، تو میری کون سی عید ہے؟ کیا پتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ وہ اولیاء کاملین تھے جو ڈر سے تھر تھر کانپتے بھی تھے، لیکن اللہ کی ذات سے ایک امید بھی لگائے رہتے تھے. آج میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ گناہوں سے توبہ کا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا ہے. اور جب میرے آقا نے فرما دیا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو کیوں نہ ہم آزادی لیں. اور ایک اور بڑی بات میں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کو پایا اور اس کا احترام نہیں کر سکا. حضور نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دی. رمضان تو اسے ملا لیکن اس کا احترام نہیں کر سکا، اس کا حق ادا نہیں کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلاکت و بربادی سے ہمیں محفوظ فرمائے. میں آخر میں صرف اتنی دعا کروں گا، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اے کریم خدا ارحم الراحمین، دوزخ کے دروازوں سے ہم کو دوری عطا کر دے. مولا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی ہے. اے کریم خدا، تو اگر فضل فرمائے، تو اگر رحم فرمائے، کریم تیرے کرم کے صدقے ہم جیسے نکمے بھی جہنم سے آزاد ہو سکتے. مولا، اگر ہم جیسوں کو تو نے معاف کر دیا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اے رب ذوالجلال، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزاد ہونے والوں کے لیے، اور تو بے پناہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. کاش مولا ہم جیسوں کا بھی نام ان آزاد ہونے والوں میں شامل کر لے. مولا، تیرا فضل و کرم و احسان ہے. اس رمضان کے آخری عشرے میں مولا ہم تجھ سے صرف اور صرف یہی سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، ہمارا یہ کمزور جسم عذابات کو سہنے کے قابل نہیں. ہم نے گناہ اپنے عیش بھر کیے ہیں مولا، تیری نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن تو رحیم ہے مولا، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو مولا بے سبب معاف فرماتا ہے. اے کریم خدا، ہم سب کے حساب میں آسانیاں عطا فرما. ارحم الراحمین، ہم سب کے لیے تو جنت کے دروازے کشادہ فرما. اے اللہ، جب ہماری موت قریب آئے تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. مولا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.